السلام علیکم دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی زندگی کے کچھ حالات۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے سرداروں کا رویہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دے کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی، انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان کے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم ان کو نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے جانشین بنایا ہے تاکہ تم اس کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی ہے جس کے میدان میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت کاریگری پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو، لہذا اللہ کی اس نعمت کے عوض شکر اور نیک عمل کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ اس کا روشن کا انجام بہت خطرناک ہے۔ قوم کو توبہ کی تلقین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے ہی سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم نے تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھی تھیں، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے؟ صالح نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تمہیں اس کے آباد کرنے والا بنایا، یعنی زمین میں جو فصلیں اور پھل ہیں وہ تمہیں دیے، اس لیے وہ خالق اور رزاق ہے اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ دوسرے چیزیں اور افراد، سوا اسی سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، یعنی تم جو بدعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔
اس موقع پر آپ نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہو جیسے کہ میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کی دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں۔ میرے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ مجھ پر یہ فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کی عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا رہا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ سورۃ الشعراء میں دعوت صالح کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیز تمہیں یہاں میسر ہے ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلیف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورۃ الشعراء۔ قوم کی بدشگونی دعوت حق کو تھامنے کے بجائے قوم نے صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح نے کہا، تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور صالح علیہ السلام سے کام نہیں لیتے تھے، جو اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور بالکل سچ کہتے ہیں۔ سورہ نمل۔ اللہ پاک کے نبی پر رقیق حملے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بجائے اپنے نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ جزاک اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔